الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ نوح چل رہی ہے اور سیدنا حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جس انداز میں سمجھانے کی کوششیں فرمائیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جن معبودان باطلہ کے سامنے وہ سر جھکایا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات جلیلہ بیان کی جا رہی ہیں کہ کہاں اللہ تعالی کی ذات ہے اور کہاں یہ کمزور اور بودے قسم کے تمہارے معبود ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے 7 آسمان تہ پر تہ پیدا فرمائے۔ ایک جو پہلا آسمان ہے وہاں تک ہی آدمی کی رسائی نہیں۔ دنیا نے آج اتنی ترقی کر لی، نہ جانے کیا کیا دعوے لوگ کیا کرتے ہیں، تو بڑی کوشش، بڑی محنت، بڑا سرمایہ لگا کے بہت تیر مارا تو اتنا کہ چاند پر پہنچے۔
حالانکہ چاند جو ہے وہ خلا کے اندر زمین کے مدار سے سب سے قریب ایک ستارہ ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں کا لاکھ سیارے اور نجوم یہ سب آسمان کے نیچے ہیں، مگر انسان کی وہاں تک ابھی تک رسائی نہیں۔ تو جب ان سیاروں تک رسائی نہیں ہے تو آسمان تک کیسے رسائی ہو جائے گی؟ اور پھر یہ ایک آسمان نہیں ہے بلکہ ایسے 6 آسمان اور ہیں۔ جب یہیں نہیں جا سکتے تم، یہ تمہاری اوقات نہیں ہے، تو اس سے آگے جانے کا کیا تصور ہے؟ تو تمہاری تو یہ حیثیت ہے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی بھی، وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تم تو کم سے کم چل پھر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو۔ جن مٹی کے یا پیتل کے بتوں کو تم نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، تصویروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے۔ تو کبھی عقل سے سوچا کرو کہ ان بے دست و پا تصویروں کو معبود بنانا ہے یا اس اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے تمہارے لیے انٹرنیشنل روشنی کا انتظام کیا ہے کہ رات کے وقت میں چاند روشن ہوتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی اس کی ہر طرف پہنچتی ہے، اور دن کے وقت میں سورج روشنی پھیلاتا ہے جس کے اندر تمازت بھی پائی جاتی ہے، اور اس چاند اور سورج پر کسی کا عمل دخل نہیں چلتا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے۔ جب چاہے وہ چاند پورا روشن کرتا ہے، جب چاہے تو اسے گھٹاتا ہے، جب چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ سورج کی بھی مجال نہیں ہے کہ حکم سے سر منہ بھی ادھر ادھر ہو جائے۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ عرض کیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ عرش خداوندی کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور جب تک اسے اجازت نہیں ملتی اس کی مجال نہیں ہے کہ آگے ذرہ برابر بھی چل سکے۔ تو یہ سورج جس کے قریب جانے کی بھی کسی کے اندر مجال اور ہمت نہیں ہے، وہ بھی حکم کے تابع ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے تابع ہے۔ تو ایک ہے یہ ذات جو آسمانوں کا خالق ہے، جو سورج اور چاند کا مالک ہے، جس کے حکم کے سب تابع ہیں، نفع و ضرر اس کے ہاتھ میں ہے، وجود و عدم اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایک تمہارے چپدی کے شوربے ہیں جن کے سامنے تم ڈنڈوت کرتے ہو، جن کے پاس کچھ طاقت نہیں۔ فرمایا اور سنو، اسی اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے بہترین انداز میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس میں دنیا کے ہر جگہ کی مٹیاں شامل تھیں،
کالی مٹی بھی تھی، سفید مٹی بھی تھی، سرخ مٹی بھی تھی، پیلی مٹی بھی تھی، اور سخت مٹی بھی تھی، نرم مٹی بھی تھی۔ ان سب کو ملا کر کے گارا تیار کیا گیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ اب وہی مٹی والی صفات انسان کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سرخ ہے، اور کسی کے مزاج میں سختی ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہے۔ یہ سارے وہ مٹی کے اثرات ہیں جو نسل انسانی میں قیامت تک پائے جاتے رہیں گے۔ ایک ہی ماں کی اولاد ہوتی ہے، رنگت بھی الگ ہے، مزاج بھی الگ ہے۔ یہ سب اسی تخلیق کا اثر ہے۔ فرمایا کہ پھر یہی نہیں کہ پیدا کر دیا، بلکہ پیدائش کے بعد دوبارہ پھر تمہیں اسی مٹی میں جانا ہے۔ چاہے دفنا دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، جانوروں کی غذا بنا دیے جاؤ، سمندر میں ڈال دیے جاؤ، بہرحال لوٹو گے مٹی کی طرف۔ اور پھر یہی نہیں کہ بس لوٹ گئے تو لوٹ گئے، بلکہ وہی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرنے والے ہیں۔ سارا نظام انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ذرا غور کرو، یہ باتیں اور کسی کے بس میں تو ہے نہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا کرو۔ اور فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے پوری زمین ایک بچھونے کی طرح بنا دی ہے، جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور اس طرح سے زمین بنا دی کہ اس میں تم جہاں چاہو اپنے لیے راستے بنا سکتے ہو، کشادہ راستے۔ اب تو یہ بات بالکل حقیقت سے آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ ایسے کشادہ راستے دنیا میں بن گئے کہ آج سے 20 سال پہلے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سرنگیں بنا دی گئیں، پہاڑ ہٹا دیے گئے، پل بنا دیے گئے، پوری زمین کے اندر ادھر سے ادھر آنے جانے کے لیے سہولتیں ہیں۔ کس نے بنائے یہ سب؟ کس نے یہ تمہارے لیے سہولتیں دیں؟ کس نے تمہارے لیے راستے کھولے؟ ذرا کبھی سوچا کرو کہ ایک طرف وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو ان سب چیزوں پر قادر ہے، اور دوسری طرف وہ تمہارے معبود ہیں جن پہ تم ہر وقت جمے رہتے ہو۔ سیدنا حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، 950 سال تک مسلسل دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کے بعد کہ پروردگار عالم اب تو مایوسی نظر آتی ہے، انہوں نے میری نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا ہے، اور ان کو بگاڑنے کے اندر وہ لوگ پیش ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، جو ان کے چودھری ہیں، سردار ہیں، جو اولاد والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد ان کے کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کو مزید خسارے میں ڈالنے والی ہیں، اور ان کی دشمنی اور بغض
اور گمراہی کی حد یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ بات چلا رکھی ہے کہ ہرگز ہرگز اپنے معبودوں کا پیچھا مت چھوڑنا، خاص طور پر ان کے جو 5 بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے جن کا نام تھا ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، جن کی پوجا یہ بہت اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں کے پانچوں نیک لوگ تھے، پرانی کسی قوم میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی کہ جن مجلسوں میں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں ان کی صورتیں نصب کر دی جائیں اور یادگار بنا دی جائے، تاکہ ان کے تصور سے ہمارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو۔ یعنی ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ انہیں معبود بناؤ، بلکہ پہلے یہ ذہن سازی کی کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، ان کی تصویریں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ایک زمانہ تو اس طرح گزرا کہ لوگ وہاں آتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کو معبود نہیں مانتے تھے، بلکہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لیکن جب اگلی نسل آئی جسے حقیقت کا زیادہ ادراک نہ تھا، وہ اللہ کو بھلا بیٹھے اور انہی معبودوں کو اپنا حقیقی معبود سمجھ بیٹھے۔ اس طرح سے دنیا میں شرک یا عبادت کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہی دراصل بدعات کی بھی مثال ہے کہ شروع میں بدعات دیکھنے میں غلط نہیں لگتی، لیکن جب ان میں ڈھیل دی جاتی ہے تو وہ آگے چل کر گمراہی کا بڑا عنوان بن جاتی ہیں۔ یہاں بھی شروع میں لوگوں کی نیتیں خراب نہیں تھیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور نئی پود آتی رہی، اس نے پورے مزاج کو بگاڑ ڈالا۔ اور یہی چیز وہاں سے عرب کے اندر بھی آئی۔ چنانچہ بخاری شریف میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر موجود ہے کہ عرب کے قبائل میں بھی ان پانچوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ود نامی بت دومت الجندل میں اور بنو کلب میں پوجا جاتا تھا، اور سوا نامی جو بت تھا حذیل میں، اور بعض قبائل میں یغوث، اور اسی طرح ہمدان کے قبیلے میں یعوق کی، اور حمیری قبائل میں نصر کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ وہی اثرات تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے منتقل ہو کر کے یہاں پر آئے تھے۔ تو ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی نوح کے کہنے میں مت آ جانا، اپنے پرانے باپ دادوں کے طریقے پر قائم رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد فرمائی
کہ الہ العالمین انہوں نے تو بہت گمراہیاں پھیلا دیں اور ان کی ضلالت اور گمراہی میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان مسلط فرمایا، جس کی بنا پر جتنے کے جتنے منکرین و مکذبین مذاق اڑانے والے تھے سب کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور جب وہ عذاب آیا تو یہ قدر آ قدر جو معبود تھے، جن کی پوجا ہوتی تھی، جن کے اوپر منتیں چڑھائی جاتی تھیں، کوئی کام نہ آیا، ان کے تو خود ہی لالے پڑ گئے، وہ کام کیا کرتے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ الہ العالمین اب تو روئے زمین پر کسی کافر کو چلتے ہوئے اور بستے ہوئے مت چھوڑیے گا، کیونکہ ان کے اندر تو اتنی خرابی آ چکی ہے کہ اگر ایک بھی بچ گیا تو بعد میں پھر گمراہیاں دنیا میں عام ہو جائیں گی، اور کافروں اور فاجروں کی نسلیں پھر آباد ہونے لگیں گی۔ پھر آپ نے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے اور تمام ایمان والے مرد اور عورت جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں شامل فرما کر ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائیں۔ تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے بارے میں، یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہمارے دل کے اندر بھی توحید کا جذبہ بھرپور ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عالیہ کا استحضار ہر وقت رہنا چاہیے، شرک کے جراثیم سے، شبہات سے، اثرات سے بھی ہماری حفاظت ہونی چاہیے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے بنائے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ پر تہ؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور رکھا چاند کو ان میں اجالا اور رکھا سورج کو چراغ جلتا ہوا۔ چاند کی روشنی بھی اصل میں سورج ہی کی روشنی ہے جو چھن کر کے آتی ہے، اسی لیے اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور یہ نظام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے بنایا جمع کر، یعنی بہترین انداز میں۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، پھر تمہیں اسی زمین میں دوبارہ ڈالے گا، پھر نکالے گا تم کو باہر، یعنی دوبارہ زندگی بھی ہونی ہے۔ یہ بھی سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ ہی نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ چلو اس میں کشادہ راستوں سے۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب،
انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کی بات مانی جن کو اس کے مال اور اولاد نے مزید خسارے میں رکھا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بتوں کو مت چھوڑنا اور ود اور سوا کو مت چھوڑنا۔ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو بہکا دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور آپ نہیں زیادہ کرتے بے انصافوں کو مگر بھٹکنا۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، پھر ڈالے گئے آگ میں، یعنی مرتے ہی ان پر عذاب آگ کا مسلط ہوا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر نہیں پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، ان کو کافروں کو زمین پر گھر بساتے ہوئے مت چھوڑیے گا، یعنی ان کا نام و نشان کچھ باقی نہ رہے۔ کیوں؟ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، کیونکہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو بہکائیں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور نہیں جنیں گے مگر بدعمل اور کافروں کو۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دیجئے اور میرے والدین کو بھی، اور جو بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا اس کو بھی، اور تمام ایمان والوں مردوں اور عورتوں کو بھی۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور گنہگاروں پر آپ بربادی اور تباہی میں اضافہ فرمائیے۔ یہ سب سے مایوس ہو کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اور ایسی مایوسی کی حالت میں اس طرح کی دعا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ